ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ جی بلوچ صاحب، میں یہ بڑا سمپل سا کویسچن ہے، یہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس پہ، میں تنگی صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، لیکن میں جی بلوچ صاحب سے ذرا فیڈ بیک لے کے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اوورآل جی بلوچ صاحب، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ نے کیا کچھ کھویا، یعنی یو کے جیسا جو اتحادی تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، نیٹو ان سے پیچھے ہٹ گئی، $1 بلین کا نقصان ہوا، دونوں اس کا ابراہیم لنکن آج بھی 2000 کلومیٹر دور سائپرس میں اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اور جس بیس کے اوپر وہ سپر پاور تھا وہ جہاز نہ صرف لاک ہوئے بلکہ گرائے گئے، اور اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نو کنگ کی ایک مومنٹ چلتی ہے، پھر چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پھر امریکن ٹیکنالوجی، پھر مڈل ایسٹ کے جتنے دوست تھے وہ دور ہو گئے، امریکہ ایک طرح سے آئسولیشن میں چلا گیا، اٹلی سے لے کے کینیڈا تک کسی نے ساتھ نہیں دیا اس معاملے میں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے، ایران پہلے سے بڑا قد اس کا ہوا ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں، میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، لیکن تنگی صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ جنگ جیت گیا ہے، ایران ہار گیا ہے، اور اب بھی ایران کو فوری طور پہ غنیمت سمجھتے ہوئے اس سارے معاملے کو سمیٹ لینا چاہیے۔ تنگی صاحب کی رائے کو اس طرح سے ان پبلک نہیں، میں کسی دن ان کو بلاؤں گا ڈنر پہ آئے کراچی اور کھانا کھائے۔ یہ بڑا ضروری ہے تنگی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میری جوابداری پھر جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں میری آڈینس کی طرف ہوتی ہے، جو آپ کے ہزارہ ہوں گے، ملینز ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو ان کی نظر میں صرف کچھ معروضات رکھنا چاہوں گا کہ جنگ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ جنگ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سنیے گا۔ That's very important, sir۔ جنگ بغیر کسی مقاصد کے صرف خون ریزی ہوتی ہے۔ It is a slaughter۔ ہاں، جنگ ہمارے اسلام میں بھی جنگ کو کہا گیا ہے ایز اے انسٹرومنٹ، جب آپ پہ اس کے وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، اور امریکہ جو مقاصد لے کے آیا تھا، ٹھیک بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو دیکھیے، جب ان کے مقاصد ہی نہیں تھے، اور میں اس کو ایک اور نیا نقطہ، اور جو مقاصد وہ لے کے آیا تھا وہ مقاصد پورے ہی نہیں ہوئے، ایک بھی پورا نہیں ہوا، نہیں ہوئے۔ لیکن ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جس پہ اپنے سوچنا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ جنگ جو تھی، جو کہ obviously نتنیاہو کے کہنے پہ، انسٹیگیشن پہ ہوئی، جس کی کنسیڈ بھی کیا ہے، خود اس نے کیا ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ we should have gone to this war، یہ ایکسٹینشن ہے اس جینوسائیڈ کی جو 2 سال سے غزہ میں کر رہا ہے، ابھی لبنان میں کر رہا ہے، and he wanted to cap that۔ اس نے اپنے اس جینوسائیڈل وار کو کیپ کرنا تھا بائی ڈسٹرکشن آف ایران، اور ایران کو عراق بنانا تھا، جو الحمدللہ اس کا خواب ہی رہا، اس پہ بلکہ اس کی جو تعبیر ہے وہ مختلف ہو گئی۔ سو ہمیں اس کا کانٹیکس سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ اسرائیل جیتا، ایران جیتا، یا امریکہ ہارا یا نہ ہارا، کہ کانٹیکس کیا اس وار کا ہے۔ کانٹیکس کا وار، اس وار کا کانٹیکس اسرائیل کی وہ جنگ ہے جو کہ وہ امپوز کر رہا ہے فار دا گریٹر اسرائیل، فار دا گریٹر اسرائیل، جسٹ ان 2 words، that is the war objective of this war on Iran۔ انشاءاللہ یہ جنگ ہاری ہے ان لوگوں نے جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کی طرف ایک نیا قدم ہوگا، اور انشاءاللہ اس نئے قدم کا کسی نہ کسی ترتیب سے کوئی ایسی ترتیب بنے گی کہ اسلام آباد سے اس کا جھنڈا یہاں سے جائے گا، اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک نیا فلسطین ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی بلوچ صاحب، آپ تو بڑی ہوپ کی بات ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اور بڑی اچھی بھی لگتی ہے۔ پاکستان کا رول ظاہر ہے ایک پیس میکر کا رول ہے، اور یہ رول آگے بڑھنا چاہیے۔ تنگی صاحب، پھر میں آپ کی طرف آ گیا ہوں، بات کو وہاں سے آگے لے جانا پڑے گا۔ چیر بلوچ صاحب نے بڑی کمال بات کی کہ جنگ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ امریکہ کچھ مقاصد لے کے آیا تھا کہ ایران کو گرانا ہے، اس کو ملیٹریلی ختم کرنا ہے، ایران کی ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے، وہاں پہ فوجیں داخل کرنی ہے، رجیم چینج کرنا ہے،
سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز ہو گئی؟ آج بھی ٹرمپ ترلے لے رہا ہے کہ اپنے ایٹمی پروگرام پہ میرے ساتھ بات کرو، اس کو آپ نہ کرو۔ اتنی بمبارمنٹ کرنے کے بعد بھی امریکہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ ان کا ایٹمی پروگرام آج بھی تھریٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد امریکہ کیسے جنگ جیت گیا؟ تنگی صاحب دیکھیے، میں نے نتاشا کی باتیں سنی اور لیکن میں نے دو بھائیوں کی بات مکمل نہیں سنی۔ آپ کی جو سوال ہے وہ بالکل میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میں نے ایک ساتھی کا پام 47 کا صرف سنا تو میں تھوڑا سا وہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں عارف عباسی صاحب، وہ آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں، مجھے ٹائم دے دیں سر۔ دیکھیے، جہاں تک ایران کے ساتھ ہمارے تعلق ہے، اسلامی ملک ہے، ہم نائی صاحب کی شہادت پر ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور ایران نے پاکستان کے نعرے لگائے ہیں۔ ایران کی تمام لیڈرشپ نے پاکستان کی محنت کو سراہا ہے، عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ میں یہ بات نہیں کروں، لیکن میں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں اتنا جذباتی ہو جاؤں کہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر 45 ایئرز کا میں حقیقت سے ہٹ کے میں جذبات میں آ جاؤں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ میں جذباتی نہیں ہوں، میں وہ کہوں گا جو میری ذہن میں ہے اور میں جو سمجھتا ہوں۔ جہاں تک یو ایس کا آنے کا مقصد کیا ہے، میں آج ایک دفعہ پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ آج تک ریجیم چینج کے لیے لڑتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ وہ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں کیا؟ آج تک وہ لڑ رہے ہیں، وہ تکا رہے ہیں، اس کی کوشش یہ ہے کہ ریجیم چینج کر لے، ہماری مرضی کی حکومت آ جائیں اور پھر ہم جو کچھ کہیں وہ مانیں۔ لیکن میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے جنگ اگر طول پکڑتی ہے، یہ پیس میکر جو ہمارا پاکستان ہے، لوگ ان کو میڈیٹر کا نام دیتا تھا، ان کو فیسیلیٹیٹر کا نام دیتا تھا۔ آپ کے ٹاک شو میں نے اس کو پاکستان کو پیس میکر کہا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ پاکستان کو پیس میکر کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ پاکستان کی محنت کو، پاکستان کی دن رات اسٹرگل کو، اس ڈپلومیسی کو یوٹیلائز کرے فار دا سیک آف ایرانین، فار دا سیک آف سیتا، فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف امن، فار دا سیک آف پیس۔ یہ میں یہ کہتا ہوں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت امریکہ ریجیم چینج میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر جنگ چڑھے گی، اور وہ جنگ پھر کسی کی بس میں رکوانے کی۔ اچھا تنگی صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا۔ آپ تھوڑا سا جاتے جاتے یہ بھی بات کر دیں، ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں، گلگت بلتستان میں سیاسی معاملات بڑے زوروں پہ ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی آپ کے لیڈر وہاں پہنچے اور انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی وہ پرانا نعرہ آج پھر گلا کیا انہوں نے کہ وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ترقی کا عمل روکا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کا وہاں جانا یہ فیصلہ درست تھا، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا، اور وہاں پہ جس طرح سے کمپین ہو رہی ہے، یہ ووٹ کو عزت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، وہ کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کی ذات پر الزامات نہیں لگاتا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں ووٹ مانگتا ہوں اپنی کارکردگی پہ۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر ہے کہ وہ گالیوں کی الزامات پہ ووٹ نہیں مانگتے، بلکہ وہ مانگتے ہیں ووٹ عوام سے اپنی کارکردگی پر۔ تو یہی تو بات ہے کہ اگر وہ چلا گیا ہے تو اس نے جو تقریر کی ہے، میرے خیال میں آپ جیسی زیرک اور محب وطن پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو ہائی لائٹ کرے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے کارکردگی پہ مجھے ووٹ دے دے۔ لہٰذا اگر ووٹ مل گیا تو پھر لاہور پنجاب جیسا گلگت بلتستان بھی ہوگا، جیسے پنجاب کی گلی گلی کوچے کوچے آج لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی وہاں پہ ہے، سب لوگ
اپنا کمپین کر رہے ہیں. لیکن اگر گلگت بلتستان کے لوگ عوام کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں, اور آنے والی حکومت عوامی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے, تو ابھی مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان کو حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کو انتخاب کرے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو حکومت کرنے کا موقع ملے گا. یہ نظر بھی آ رہا ہے, اور ابھی میڈم نتاشا کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں. تو عارف عباسی صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی باتوں پہ, وہ ابھی کہیں گے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی اور شخص ہے نہیں. عباسی صاحب, آپ کی پارٹی ٹکٹوں پہ لڑ رہی ہے, آپ کبھی تو صلح کر لیا کریں آپس میں. بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے پارٹی کو اپنا گھر تو ہاؤس تو ان آرڈر کریں. پہلے تو میں سینیٹر صاحب کے اس بات پہ کومنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگ رہے تھے. ان کی ایک ہی کارکردگی ہماری 7 نسلیں اس کا احسان نہیں اتار سکتی جو آئی پی پیز لگا کے اس قوم پہ انہوں نے کیا, اس قوم کی معیشت کے ساتھ کی ہے, اس قوم کی ایکسپورٹ کے ساتھ کیا ہے, اس کو آئی پی پی اور بڑے کام کیے یار, انہوں نے موٹر وے بنایا, بہت کام کیے. 60 کارکردگی یہی ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے جانچ یہ ہے کہ جو آئی پی پی اس وقت ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے ایکسپورٹ کا, معیشت کا, زر مبادلہ کا, اس کی بنیادی وجہ 60% اس میں رول آئی پی پیز کا, اس کی پیمنٹس کا, اس کی جو کارکردگی پیمنٹ ہے, اس کی پتہ نہیں کون کون سی پیمنٹیں ہیں ان کے خاندان والوں کے, سارے ان کے ہی ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں. تو اس کارکردگی اگر ووٹ وہ مانگے تو ان کا جو حال وہاں ہو رہا ہے جی بی میں, وہ شاید اگر وہ رہ جاتے تو اس سے بھی برا ہوتا. باقی پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جی, ہماری پارٹی جو ہے وہ تو انہوں نے ایک قسم کی 2024 سے لے کے جب سے ویب کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد اس کے جیسے ہماری جی بی میں حکومت گرائی گئی, آزاد کشمیر میں جس بے ایمانہ طریقے سے جمہوریت کو قتل کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اقتدار میں کون آتا ہے. یہ فارم 47 ہم 2/3 لے چکے تھے, پھر بھی ہمیں اقتدار نہیں گیا, حکومت عوام کو نہیں دی گئی. یہ عوام ورسز طاقتور طبقہ ہے, جو اتصالی طبقہ ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں, اس ملک کے وسائل کو آلموسٹ لوٹ چکے ہیں, اب ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نکالنا چاہتے ہیں. ان کے مقابلے میں عام آدمی ہے, وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کہ عام آدمی کی سوچ کیا ہے, عام آدمی کا جذبہ کیا ہے, اور عام آدمی کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے. ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں یہ فارم 47 نہیں ملے گا, ہم فارم 45 ہم یار یہ ساتھی فارم 47 کی بات کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس کی آواز سنا دی تاکہ میں ان کو فارم 47 بنا دوں. ایک وقت آئے گا, ان کی آواز تھوڑا سا ٹھیک کر لیں کہ میں ان سے فارم 47 بنا دوں. نہیں تنگی صاحب, آپ کو آواز آ رہی نہیں. میں جی اس کی آواز نہیں آ رہی, مجھے اس کی آواز سنا دی تاکہ میں ان سے اگر فارم 47 نہیں بنائے تو میرا نام بیرمن تنگی نہیں ہوگا. اچھا یار, آواز تھوڑی سی بڑھائیں یار, تنگی صاحب کو آواز نہیں آ رہی. میں اس کو ایسا فکر دوں گا کہ یہ فارم 47 بھول جائے گا, یہ کہ خواب میں بھی نہیں سنے گا. فارم 47 کوئی اور لاجیکل بات کرے, تھوڑا سا پیریڈ کوئی لاجیکل بات کرے, کوئی کاسو کی بات کرے, کاسو کی عداد کی. تنگی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فارم 47 کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اتنے بڑے چینل پر فارم 47 کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی مجرم قیدیت سوسائل کی بات کریں کہ کرپشن میں وہ جیل میں پڑے ہیں, ان کی بہنیں کرپشن میں انوالو ہے, ان کی بیوی کرپشن میں انوالو ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کیا فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو فارم 47 کی بات کرتے ہیں؟ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کی ٹھیک ہے. عارف عباسی صاحب, چور, بشرا مانی کا چور, علیمہ چور, عمران چور, ان کا ٹبر چور, ان کا باپ چور, اب آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں. جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے وہ تو عباسی صاحب, وہ تو سارے کہیں اور سے آئے ہیں. آج آپ زیادہ مناسب ہے ہم ایشوز پہ بات کریں. ایشوز پہ بات کریں تو آپ تاثر کی عداد سیکھ لیں. شرم نہیں آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے چینل پر بیٹھ کر چینل کے ٹائم کو تباہ پر بات کرتے ہیں, فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرم لوگ نہیں آتے آپ لوگوں کو. یہ لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, عزت سے آپ کو شو میں بلاتے ہیں, آپ کو عزت دیتے ہیں, پھر شو میں آ کر آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرموں تنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بلوچ صاحب نے جانا ہے, میں ان کو ذرا شامل کر لوں. جی بلوچ صاحب, آپ تھوڑا سا, ویسے تو آپ کی اسپیشلائزڈ, آپ ہمیشہ ہی
انٹرنیشنل افیئرس پہ اور سفارتکاری پہ زیادہ کمفرٹیبلی بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم، ووٹ کو عزت دو، یہ دھاندلی، یہ ایشوز، اس پہ بھی آپ کی بات بڑی ویلیوبل ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ٹھیک نہیں ہوتے، اور پاکستان کو جو بھی اپرچونٹی انٹرنیشنلی ملتی ہے اس کو ہم کیپٹلائز کیسے کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے گھر کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا. کیا خیال آپ کا؟ کیوں نہ میں آپ کو وہ پڑھ دوں جو میں نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے لکھا ہے سر. اور تقریباً اسی موضوع پہ لکھا ہے اور کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کیا ہے. انگریزی میں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ میں اس کے اردو ترجمہ کروں بعد میں. سر To have a genuine democratic dispensation is a noble aspiration. یہ بہت نیک خواہش ہے سر. and is in accord with the requirements of the time. ٹھیک. However, the social, economic, political and security realities on ground are dire and disheartening. Great. Okay. یہ بات the 3 major political parties، معذرت کے ساتھ اگر کوئی خفا ہو جائے، the 3 major political parties have chosen to represent their respective political comfort zones, that is پنجاب، سندھ and KPK respectively. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کوئی بھی اپنے آپ کو قومی دھارے میں اس لحاظ سے لوگوں کو نہیں ڈالا. In my humble view, 3 parties have allowed their organizational and institutional strength to erode to the extent that they cannot function in a stand-alone political system. وہ اکیلی تنہا کسی بھی پولیٹیکل بغیر بیساکھیوں کے نہیں فنکشن کر پائیں گے، کیونکہ ان کی انٹرنل انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ انہوں نے خود بھی ایروڈ کی ہے اور جو حالات ہے اس نے بھی ایروڈ کیا ہے. آئی ایم انٹینشنلی ناٹ اوکے فارگیٹ اٹ. تو اب کرنا یہ ہے ہم نے کہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بیٹھنا ہے ساتھ. اور بہت دیر ہو رہی ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، جس طرح میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کہتا ہوں ہماری انٹرنل سسٹم کے اوپر بھی تاخیر ہو رہی ہے. خدا را جاگ جائیے، پولیٹیکل پارٹیز جاگیں، انسٹیٹیوشنل جاگیں اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، ورنہ آپ کے دشمن بہت شاطر ہیں، بڑے ظالم ہیں. جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ عراق کے ساتھ ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کے نشانے سے دور ہیں یا ان کے میزائلوں سے دور ہیں. خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایک ہائیبریڈ وار تو چلا رہے ہیں KPK بلوچستان میں، لیکن آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. وقت اب بھی ہے، جاگ جائیے اور اپنے صفیں درست کر. جی بلوچ صاحب، آپ نے بہت ہی یقین کریں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی اینڈنگ کی. اور سچویشن یہی ہے جیسے ہلاکو کی فوجیں بغداد کے باہر کھڑی تھیں اور اندر بحث کس بات پہ ہو رہی تھی، اور آج سنجیدہ چیزیں چھوڑ کے، امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے ہم ایسی ہی فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. نتاشا دولتانہ صاحبہ بڑا زبردست انہوں نے سم اپ کیا، بڑے اچھے انداز میں ایک میسج دیا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ نہیں سمجھتی کہ ہم یہ ذاتیات کی بات چھوڑ کے، پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کے، اب ایشوز پہ آ کے کچھ سلوشنز کی بات کریں. یعنی پولیٹیکل لیڈر سلوشن بھی تو دیا کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. ایسے ہی ہوتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر سلوشنز دیے جاتے ہیں، پھر اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں بلوچ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اینڈ میں کہتی ہوں کہ بڑی انٹیلیجبل سوچ ہے ان کی. اس وقت وقت واقعی آ چکا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اکٹھے مل کے سوچنا ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے فیوچر میں چاہتے کیا ہیں. پاکستان کی اگر ہم خیر چاہتے ہیں، دیکھیں اسٹیٹ از آلویز، ایز پیپلز پارٹی آلویز ہے، اسٹیٹ آپ کا پاکستان ہے تو ہی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ وزارتیں ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ حکومتیں ہیں، سب کچھ ہے. بے شک. تو ایک ہمیں جس طرح سے بلوچ صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے اس وقت دشمن بھی بہت زیادہ ہیں،
تو ہمیں اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ایک سولوشن بیسڈ ہماری کانورسیشن ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے یہ ضرور بات کروں کہ رادر کہ وی ہیو ٹاک شوز ہم کرتے ہیں. آج جیسے ہمارے اکثر ہو جاتا ہے کہ ہمارے نون کے بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی برادران کے ساتھ جو ہے ان کی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, ایک لڑائی ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم ایسے نہیں سوچ سکتے؟ چیزوں کا سلوشن, مسائل کا حل نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے. اور ہم جہاں پر یہ اگر بات کرتے ہیں فارم 47 کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس آئینی وہ راستے ہیں, آئینی راستے ضرور اختیار کریں. بٹ میں ایک یہ سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم جو اپنے پاکستان میں اگر ہمارے اس پہ انتخابات کے اوپر اگر یہ سوالیہ نشان اٹھ ہی گیا ہے تو کیا ہم آنے والے وقت میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے پاکستان کو کے الیکشن کو ہم شفاف کیسے کر سکیں؟ میڈم آپ کو میں ابھی بتاتی چلوں, پارٹی کی کیا صورت ہے, میں آپ کو بتاتی جی میں وہیں پر ہی آ رہی ہوں, اسی بات پر میں آ رہی ہوں کہ آج آپ نے بلاول صاحب کا اگر آپ نے جلسے میں ان کی تقریر بھی سنی ہوگی, ندیم افضل چند کی اگر آپ نے پریس کانفرنس بھی وہ سنی ہوگی جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ندیم افضل چند نے بات کی استور کے الیکشن کی کہ جی وہاں پر بھی ووٹر لسٹیں چینج ہو رہی ہیں. پنجاب پولیس آئی بلیو جو ہے کوئی 5000 کی نفری جو ہے وہ جی بی میں اس وقت بلا لی گئی ہے تاکہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیوں اس کو ایک متنازع بنا رہے ہیں پنجاب پولیس کو. وائی ڈو وی ایون نیڈ ٹو ڈو دس؟ ہم کیوں نہیں ہم جی بی کے جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو جی بی کی پولیس ہے, جو جی بی کے جو طور طریقہ ہے, جیسے پہلے بھی آپ کے الیکشنز ہوتے آئے ہیں تو آپ آگے بھی اسی طرح سے کروائیں. ہم اس کو متنازع نہ بنائیں. ہمیں یہاں پر یہ تھوڑی سی چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا. کنورسیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ آگے والے وقت میں کیا ہم پاکستان کے الیکشن کیسے اور شفاف ہم کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. جی بی کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جی بی کی گلگت بلتستان کی اسٹیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. گلگت بلتستان کا جو اس کو اس کا رائٹ ملا, میں کہتی ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کی بہت یہ ایک پریزیڈنٹ صاحب کی بہت دور کی سوچ تھی. اچھا اب آپ نے اس سارے اس میں ٹھیک بات ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں اس سارے پروسیس کو صاف شفاف کرنا ہے. آنے والے وقت میں ایوری ون شوڈ, پیپلز پارٹی از اے فرم بلیور کہ الیکشنز شوڈ بی فری اینڈ فیئر. بالکل صحیح, فری اینڈ فیئر الیکشن ہی جمہوریت کی اصل روح ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تنگی صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جیتے گی, پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمارا نمبر 1 پوزیشن ہے, نون لیگ کہتی ہے ہم جیتیں گے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوتے, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تب تک کوئی جمہوریت کی خدمت تو نہیں ہے. اور جس طرح پنجاب پولیس کی بات میڈم نتاشا نے کی, تو ہم میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں دوسرے صوبے کو؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب, جہاں تک نتاشا صاحبہ نے جو بات کی ہے, میں ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں نے 44 ایئرز بہت زندگی کا اہم حصہ 1980 سے لے کے 2000 پیپلز پارٹی کو دیا. میں نے پیپلز پارٹی کو دیے. 44 سال میں نے پیپلز پارٹی میں گزارے اور میں نے بی بی کے ساتھ ٹائم گزار کے میں زرداری صاحب کے لیے 12 سال تحریک چلائی تھی. اس کی زرداری لسٹ کمیٹی کے میں مرکزی چیئرمین تھا. ہر تیسری چوتھے دن میں جیل میں ہوتا تھا. تو میں نے اپنی شہید بی بی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور آج اللہ کا شکر ہے, مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, میاں محمد نواز شریف کا سپاہی ہوں. لیکن جب بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بات آئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنا احترام سے ان کا نام لیا ہے جتنا میں پہلے جب پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا. دیکھیں ہماری تربیت ہوئی ہے پولیٹیکلی, ہم پولیٹیکلی ورکر ہیں. لیکن آپ اگر کنپیریزن کریں پی ٹی آئی کی, تو جتنے بھی لوگ کسی بھی پارٹی سے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, اگر وہ پیپلز پارٹی سے بھی گئے ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گالی دینا, ان کے برا بلا کہنا, کمزور بات کرنا, اللہ نہ کرے. میں مسلم لیگ نون کا ہوں, میں میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں, میں مرنے تک انشاءاللہ مسلم لیگ نون میں رہوں گا. لیکن میں جتنا احترام اپنی لیڈرشپ کا کروں گا, اتنا احترام انشاءاللہ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ان کی قیادت کا کروں گا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی. چوتالی صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور اب آخری آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ عزم رکھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر ہی رہیں گے. عارف عباسی صاحب, آپ کلوزنگ کو ریمارکس دینا چاہیں جی.
कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, काबिल एतमाद इलेक्शन, इदारों का काबिल एतमाद होना, अवाम का जिन पे एतमाद हो, ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम ये दो काम नहीं करेंगे तो मुल्क का आगे बढ़ना, तरक्की करना, माली तौर पे मुस्तहकम होना मुश्किल नज़र आ रहा है। इदारों को मजबूत करने के लिए जमहूरियत। बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब, नताशा साहबा, तंगी साहब और चीयर बलोच साहब। आपने मेहमानों की राय सुनी जी। यही जमहूरियत का हुस्न है, इसमें इख्तलाफ भी था, इत्तफाक भी था। और यहाँ पे इख्तिताम करते हैं जी। कल नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया।